کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. اپنا یہ سلسلہ دیگر نیتوں کے ساتھ ساتھ ایک نیت یہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری، ان کی دلجوئی، ان کی غم گساری اور ان کے مسائل کا حل آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کر کے اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں آپ کے فون کالز کی طرف اور سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے استخارہ کر کے بتا دیں کہ میری امی بیمار رہتی ہیں، ان کا نام ہے صوفیہ حبیب اور ان کی امی کا نام ہے حمیدہ بیگم. اللہ رب العزت آپ کی والدہ مشفقہ کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. ان کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام شفقت علی خان ہے، والدہ کا نام مبارک جان. ابوظہبی کے لیے ٹرائی کر رہا ہوں، میرا کام ہو گیا، آدھا رہتا ہے، ابھی میڈیکل وغیرہ بھی ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد باقی کام نہیں ہو رہا. مزید کال چلا دیجیے. میرے ہاتھ پیر بہت سن ہوتے ہیں، مجھے اس کا کوئی وظیفہ بتا. ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں، اس کا روحانی علاج درکار ہے. ٹھیک، اس حوالے سے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں. تو جس اسلامی بھائی نے استخارے کا فرمایا، اپنی والدہ کا استخارہ کروانا چاہیں، وہ بیمار رہتی ہیں، ان کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. باقی ہمارے شفقت علی بھائی آپ اپنے مسئلے کا حل سماعت فرما لیجئے. شفقت علی بھائی ابوظہبی جانا چاہ رہے ہیں، دیگر سارے کام ہو چکے ہیں ان کے، لیکن جا نہیں پا رہے، رکاوٹیں آ رہی. اس حوالے سے روحانی علاج کو ارشاد فرما دیجیے. انشاءاللہ عز و جل. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ شفقت علی بھائی کی جو رکاوٹیں ہیں اپنے کرم سے اللہ عز و جل دور فرمائے. ان کے لیے بہت اچھا روحانی علاج ایک یہ ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں یا باقیو یا باقیو یا باقیو. یہ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کیجیے. اور جمعہ رات جو ہوتا ہے، یعنی جمعے سے پہلی جو رات ہے، اس رات میں 1000 مرتبہ یا باقیو پڑھ کر دعا کیجیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے کاموں میں جو رکاوٹیں ہیں، آپ کے باہر جانے میں جو رکاوٹیں ہیں، انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. یہ اور اسلام بھائی ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، جی اس حوالے سے کیا روحانی علاج ہے؟ ان کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ 115 مرتبہ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو، یہ 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ان کی یہ بیماری دور ہوگی. اب جن اسلامی بھائی نے استخارے کا فرمایا تھا، ان کا کیا استخارے میں اشارہ ہے، ان کے لیے کیا روحانی علاج ہے؟ جو ہمارے اسلامی بھائی تھے انہوں نے علاج کے لیے بھی کہا کہ ان کی والدہ کو تو صرف یہ ہے کہ بیماری کی طرف ہی اشارہ ہے، البتہ ان کے لیے 2 روحانی علاج
بیمار عابد سے جو امیر اہل سنت کا یہ مایہ ناز رسالہ ہے اس سے بتاتا چلوں کہ عمل کے دوران مریض سوتی یعنی کاٹن کے کپڑے پہنے رہیں، کیٹی یا دوسرے مصنوعی دھاگے کے بنے ہوئے کپڑے نہ ہوں۔ اب کوئی درست قرآن پڑھنے والا با وضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ با آواز بلند 21 بار سورۃ القدر یہ 30ویں پارے میں ہے اس طرح پڑھے کہ مریض سنے، مریض پر دم بھی کرے اور پانی کی بوتل پر بھی دم کرے، مریض وقتاً فوقتاً اس میں سے پانی پیتا رہے۔ یہ عمل 3 دن تک مسلسل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل بخار چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آئیے مزید فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد سعید احمد، والدہ کا نام شہناز ہے، اگر میں ابتلا ہوں، قرضہ نہیں اترنے میں آ رہا۔ بارق قرض تلے دبے ہوئے ہیں، روزگار کے حوالے سے پریشانی ہے۔ سعید احمد بھائی استخارہ کر کے ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ 2-2.5 مہینے سے سر میں درد کنٹینیو ہے۔ درد سر کا روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ مجھے پھلواری کی بیماری ہے جو سفید داغ ہو جاتے ہیں، سفید برس ہاتھوں پہ بھی ہے اور منہ پہ بھی تھوڑا تھوڑا ہے، تو اس کا کچھ روحانی علاج فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مرض کو، اس بیماری کو دور فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں، اسے آپ لکھ بھی لیجئے، نوٹ کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کا حوالہ بھی آپ کو عرض کریں گے، تو اس کو آپ لکھ لیجئے گا اپنے پاس ضرور۔ مزید کال چلا دیجیے۔ کنیر فاطمہ اور ان کی والدہ کا نام ہے سکینہ بی بی۔ یہ ان کے سر میں درد رہتا ہے، ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، جسم کانپنے لگ جاتا ہے، استخارہ فرما دے۔ اللہ رب العزت ان مریضہ کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ استخارے کیے جا رہے ہیں، اس دوران آپ درود پاک پڑھتے رہیے، اور جن اسلامی بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے، سب سے پہلے ہمارے اسلامی بھائی جنہوں نے فرمایا درد سر رہتا ہے نا، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج شاید فرما دیجیے۔ انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اسلامی بھائی نے درد سر کے حوالے سے پوچھا ہے، شیخ طریقت امیر سنت کے مایہ ناز رسالے بیمار عابد کے صفحہ نمبر 38 کے اوپر ایک روحانی علاج ہے، اس کو سماعت فرما لیجئے، ہو سکے تو اس میں سے دیکھ بھی لیجئے گا۔ روحانی علاج یہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 65 بار بعد نماز عصر پڑھ کر سر پر دم کرنے سے آدھے اور پورے سر کا درد اللہ پاک کے کرم سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ایک اور اسلامی بھائی یہ فرما رہے ہیں ان کو برس کا مرض ہے نا، اللہ شفا عطا اللہ فرمائے۔ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ آمین۔ ان کے روحانی علاج شاید فرما دیجیے۔ ان کے لیے روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز تالیف مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 230 پر موجود ہے۔ سورہ بینہ پڑھ کر برس اور یرقان یعنی کوڑ اور پیلیا والے پر دم کریں اور لکھ کر گلے میں ڈالیں۔ کھانے پر دونوں وقت یہ سورہ صحیح خواص ہے، یعنی جو صحیح پڑھنے والے ہوں نا، قرآن پاک صحیح پڑھنے والے، مخارج اور قواعد کے ساتھ جو قرآن پاک پڑھ سکتے ہوں، جی 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 وہ ان سے پڑھوا کر نا دم کروائیں، اور وہ جو کھانا وغیرہ ہے وہ ان کو کھلائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ آپ خود بھی عمل کر سکتے ہیں جی جی بشرطے کہ مخارج اور قواعد آپ کے درست ہوں۔ سب سے پہلے سعید بھائی فرما رہے ہیں بارق قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے، روزگار کے حوالے سے پریشانی، استخارے میں کیا اشارہ موصول ہے ان کے حوالے سے؟ اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے، ایسا کوئی تو معاملہ نہیں ہے۔ بہرحال جو قرض لیا ہوگا ظاہر کسی ضرورت کے ہی پیش نظر انہوں نے قرض لیا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ جس اسباب کو دیکھ کر انہوں نے قرض لیا ہوگا وہ اسباب مہیا نہیں ہوں گے جس کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ نہ گھبرائیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ سعید بھائی آپ نمازوں کی پابندی فرمائیں اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر بھی فرمائیں، اور آپ کے لیے پیش خدمت ایک وظیفہ، یا وہاب یا وہاب یا وہاب 300 بار بعد نماز فجر پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل روزگار کی پریشانی دور ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ مزید کنیز فاطمہ کے حوالے سے درد سر اور دیگر امراض، جی ان پر بیماری کی طرف اشارہ ہے، ان کے لیے بھی وظیفہ پیش خدمت ہے۔ سورہ یاسین کی یہ آیت مبارکہ، سلام
قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، 101 بار اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں یا پڑھوا کر کسی کھانے یا پینے کی چیز پر دم کر کے کھا پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل دیگر امراض سے انشاءاللہ شفا میں حاصل ہوگی۔ ماشاء اللہ۔ جن جن اسلام بھائیوں نے استخارے کروائے، یہ یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ آئیے مزید آپ کی فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانے چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام یاسر ہے، والدہ کا نام حسین بی بی ہے، اور میں بہت بیمار رہتا ہوں، بلڈ بہت ہائی ہوتا ہے، تو استخارہ کرانا چاہتا ہوں۔ یاسر بھائی ابھی استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلا دیے۔ میرا نام صابر حسین ہے، والدہ کا نام انوری بی بی ہے۔ ہمارے گھر میں اکثر آپس میں پریشانی بیماریاں جو چیزیں ہوتی رہتی ہیں، تو مہربانی فرمائے استخارہ فرمائیے۔ مزید کال چلا دیے۔ نام جی رحمت اللہ سلطانی ہے اور میری والدہ کا نام بشیرہ بی بی ہے۔ دکان کا استخارہ کروانا تھا کہ میں گارمنٹس کی دکان کر رہا ہوں، آیا کہ وہ میرے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں۔ مزید کال چلا دیے۔ میرا نام رستم علی ہے، امی کا نام فاطمہ ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے کام میں نا بہت زیادہ رکاوٹیں ہوتی ہیں، میرے 2 مرتبہ ایکسیڈنٹ میں ہوا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کسی نے کچھ کیا ہوا تو نہیں ہے۔ مزید کال چلا دیے۔ عثمان طارق سردار آباد، میں باہر جانا چاہتا ہوں، کیا میرے حق میں بہتر ہے باہر جانا؟ استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں عثمان بھائی کہ آپ کا بیرون ملک جانا بہتر ہے یا نہیں، کون سے ملک جانا چاہ رہے ہیں اس کا آپ نے نہیں فرمایا۔ مزید کال چلا دیے۔ بیماری اس کی سر میں جی چکر آ رہی ہے، یہ نام گلزار بی بی ہے ان کی، اور والدہ کا نام سکینہ بی بی، جس کی استخارہ فرما دیجیے۔ گلزار بی بی، والدہ کا نام سکینہ بی بی، سر میں چکر آ رہے ہیں اور کمزوری وغیرہ، دیکھ لیتے ہیں۔ مزید کال ہو تو چلا دیجیے۔ میرا نام عمران علی ہے اور میں مرکز اولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میں اپنا استخارہ کرانا چاہتا ہوں کہ میں چاول کی فصل کا کام کرنا چاہتا، کیا میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں؟ عمران علی بھائی چاول کی فصل لگائیں گے، دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے کہ آپ کا یہ کام کرنا بہتر ہے یا نہیں۔ جن جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں۔ آپ اس دوران درود پاک بھی پڑھتے رہیے اور قلم کاغذ ساتھ رکھیے تاکہ جو استخاروں کے ذریعے جواب موصول ہونے کے بعد آپ کو روحانی علاج بتائے جائیں اسے آپ اپنے پاس لکھ بھی سکیں۔ آج کل بلڈ پریشر وغیرہ کے معاملات، اس کا مسئلہ یہ کافی کامن ہوتا جا رہا ہے کہ دیکھو جوان نوجوان لڑکے ہوتے ہیں، ان کو دیکھیں بلڈ پریشر، ابھی عمر 25 سال ہے، 30 سال ہے اور کیا ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا ہے۔ 40 سال کی عمر میں بائی پاس ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے امراض دیکھا جائے تو آج کل حیرت انگیز طور پر ابھی وہ عمر نہیں آئی ہوتی، اس سے پہلے اس طرح کے امراض وغیرہ کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ یاسر بھائی کی بھی کال تھی کہ بیمار رہتے ہیں، بی پی کی بھی انہوں نے شکایت بتائی، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیے۔ جی انشاءاللہ روحانی علاج، اس کا بہت پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر سنت نے مدنی مذاکرے کے دوران بھی ایک اچھا سا بہت پیارا روحانی علاج ارشاد فرمایا تھا، وہ میں انشاءاللہ عزوجل عرض کر دیتا ہوں کہ عصر کی نماز کے بعد عصر کی نماز ادا فرمائے مسجد میں باجماعت، اور عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس اول آخر درود شریف بھی پڑھ لیں، اور یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں اور مستقل اس کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے یہ بلڈ پریشر کا مرض جو ہے نا، یہ اس میں کمی آئے گی اور افاقہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ حاصل ہو جائے گا اس مرض سے۔ اب جن اسلامی بھائی نے استخارے کا فرمایا تھا، ان کا کیا استخارے میں اشارہ آیا، ان کے لیے کیا روحانی علاج ہے؟ یاسر بھائی تھے جو بیماری کے شاکی تھے، جن کو مطلبی کے پریشانیاں آ رہی تھیں، تو ان پہ نظر بد کا اشارہ ہے۔ ان کے لیے بہت ہی پیارا وظیفہ ہے امیر اہل سنت کے رسالے سے، بیمار عابد سے، لا الہ الا اللہ 60 بار پڑھ کر دم کیجئے کسی پانی وغیرہ پہ، یا اپنے اوپر ویسے بھی دم کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ نظر کا جو ہے اثر جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ یہ اگلے اسلامی بھائی صابر اسی طرح صابر حسین بھائی تھے اور ایک گلزار بی بی تھی، جی ان پہ دونوں پہ جو ہے
یہ بیماری کا ہی اشارہ ہے. تو ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ 111 مرتبہ یا سلام پانی پہ دم کر کے پیتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا مرض جاتا رہے گا. ٹھیک ہے. رحمت اللہ سلطانی بھائی جی، یہ ہمارے گارمنٹس کی دکان کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا کیا اشارہ ملا؟ جی ان کے لیے ویسے تو بہتر ہی آ رہا ہے، لیکن ان کو پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ اگر یہ گارمنٹس کی دکان لگانا چاہ رہے ہیں یا دکان خریدنا چاہ رہے ہیں تو شرعی رہنمائی یہ لازمی لیں، استخارے میں بہتر آ رہا ہے. رستم علی بھائی کاموں میں رکاوٹوں کے معاملات ہیں، جی تو ان کے کام پہ نظر بد کا اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے کام کو ترقی عطا فرمائے اور ان کی پریشانی دور کرے. ان کے لیے بہت ہی پیارا وظیفہ امیر اہل سنت کے رسالے سے 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کسی کاغذ پہ لکھ لیں عربی خط کے انداز میں اور اپنی دکان وغیرہ پہ لگا دیں یا گھر میں لٹکا دیں تو انشاءاللہ عز و جل ان کا کام خوب چمکے گا. اور میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی کریں اور وہاں سے اپنے لیے تعویذات بھی لیجئے. اور آپ کو ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے کی بھی دعوت ہے، بہت اچھے موقع ہاتھ میں آ رہے ہیں تو آپ اس کا فائدہ اٹھائیں اور اپنی پریشانی کے حل کے لیے آپ سفر فرمائیں. انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. عثمان بھائی بیرون ملک جانے کے حوالے سے کیا ان کے لیے اشارہ موصول ہوا؟ جی ان کے لیے بیرون ملک جانا بہتر ہے، لیکن بات وہاں پہ وہ آ جائے گی کہ جانا تو بہتر ہے لیکن سارے قانونی قواعد اور ضوابط کے ساتھ یہ سفر فرمائیں. اس میں کوئی بھی ان لیگل کام نہ ہو. اگر یہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر قانونی گرفت میں آئیں گے اور نہ جانے اور بھی پریشانی انہیں اٹھانی پڑے گی. استخارے میں جانا ان کا بہتر آ رہا ہے. عمران علی بھائی چاول کی فصل لگانا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے کیا اشارہ؟ جی انہوں نے وضاحت نہیں فرمائی کیونکہ منع تو آ ہی رہا ان کے اس کام میں. جن نسائی بھائیوں کے استخارے ہوئے یاد رکھیے استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے یا الہ العالمین جن نسائی بھائیوں نے ہم سے رابطہ فرمایا، ہم سے رابطہ کیا، اپنے مسائل پریشانیاں بیماریوں کا تذکرہ کیا، اللہ ان سب کی تمام پریشانیاں بیماریاں دور فرما دے. یا اللہ عز و جل جو پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض دار ہیں، گھریلو ناچارکیوں شکار ہیں، یا اللہ سب کے مسائل پریشانی کو دور فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.